نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ سورة المائدہ آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 اس کا تفصیلی ترجمہ، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے طہارت کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا یا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی جب تم نماز کا ارادہ کرو، یا تم سو کر کھڑے ہو اور نماز پڑھنی ہو، یا پھر اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کی طرف ارادہ کرو، نماز پڑھنے لگو اور تم بے وضو ہو، تو فرمایا پھر وضو کر لو۔ وضو کا طریقہ بطور فرض یہاں بیان کیا ہے، باقی سنن مستحبات وہ الگ ہیں۔ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو، اپنے چہرے کو تر کر لو، اور چہرے کی حد اوپر پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اور یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ جو ہڈی ہے، یہ ہڈی جو ہے نا، دونوں طرف سے جو ہڈی ہے یہ چہرہ ہے، اس چہرے کو اچھی طرح دھو لو، تر کرنا ضروری ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھو لو۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں کونیوں سمیت دھو لو، یہاں تک کونی سمیت اس کو دھو لو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں پر مسح کر لو، اپنے سروں پر تر ہاتھ پھر لو۔ احناف کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، سارے سر کا مسح یہ مستحب ہے، سنت کے درجے میں آتا ہے۔ اور باقی کچھ ائمہ وہ فرماتے ہیں کہ سارے سر کا مسح ضروری ہے، بعض کے نزدیک سب کا فرض ہے، لیکن احناف، چونکہ ہم احناف ہیں اس لیے ہمارے نزدیک سر کی چوتھائی کا اگر حصہ جس پر تر ہاتھ رکھ دیا گیا تو وہ مسح ہو جائے گا، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے۔ آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، پاؤں ان کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ 4 فرض ہوئے۔ پہلا فرض اپنے چہرہ دھونا، پورے چہرے کا استیعاب کرنا، اور دوسرا فرض اپنے بازو دھونا، بازو کونیوں سمیت، اور تیسرا مسح کرنا، اور چوتھا پاؤں کو اچھی طرح ٹخنوں سمیت دھو لینا۔ یہ پہلا طریقہ ہے طہارت کا، یعنی جس میں حد سے اصغر ہو، حد سے اصغر کی وجہ سے جو طہارت کی جاتی ہے، جس کو وضو کہتے ہیں، وضو ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو، حالت جنابت میں ہو، بیوی سے قربت کی ہو، یا پانی جو ہے نا مخصوص جگہ سے اچھل کر نکل چکا ہو، تو فرمایا فَطَّهَرُوا، کسی بھی طریقے سے، تو آپ اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں۔ اچھی طرح طہارت کا کیا مطلب کہ آپ غسل کر لیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ پانی منہ میں ڈالنا اور ناک میں چڑھانا یہ وضو کے اندر سنت ہے، لیکن غسل کے اندر یہ فرض ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض، آپ جو ہے نا چلو بھر کر 3 دفعہ غرارے کریں گے اور پانی گلے تک پہنچائیں گے، اور دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھائیں گے نرم ہڈی تک پہنچ جائے، اور تیسرا فرض یہ ہے کہ پورے بدن پر ایسے طور پر پانی بہائیں کہ بدن کی کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، وہاں تک پانی پہنچ جائے تو آپ غسل آپ کا پورا ہو جائے گا، آپ جو ہے نا پاک ہو۔ یہ ہے فَطَّهَرُوا کہ خوب طہارت حاصل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آگے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رعایات، اگر تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی نشیب کی جگہ سے آیا ہو، اپنی قضاء حاجت کر کے آیا ہو، او لامستم النساء، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، بیویوں کو چھوا ہو، ہاتھ لگایا ہو، یعنی مراد اس سے شہوت کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یہ تیسری طریقہ ہے۔ پانی نہ پاؤ یعنی پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے۔ استعمال پر قدرت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی اتنا تھوڑی مقدار میں ہے کہ اس سے طہارت حاصل نہیں کی جا سکتی، یا پھر آدمی مرض میں ہے، اتنی شدید مرض ہے کہ اگر پانی استعمال کرے گا تو اس صورت میں وہ پانی جو ہے نا اس کے جسم کو نقصان پہنچائے گا، یا تو یہ مر جائے گا، یا پھر اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، یا شدت سردی کی وجہ سے اس کے مرنے کا امکان ہے۔
تو اس صورت میں پانی پر قدرت نہیں، یا پھر وہ کہیں سفر میں ہے اور جہاں پر موجود ہے اس سے 1 میل پانی دور ہے، ایسی صورت میں وہ پانی پر قادر نہیں ہے، تو فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت دی ہے، تیمم یعنی خصوصیت عطا کی ہے، اور تیمم بھی طہارت کے قائم مقام ہے، اس سے بھی آدمی پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اور تیمم کے 2 فرض بیان کیے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، آپ کسی ایسی چیز سے تیمم کر سکتے ہیں جو مٹی کی جنس سے ہو، جو جلانے سے جلے نہیں، پگھلانے سے پگھلے نہیں، وہ مٹی کی جنس، اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں، پاکیزہ مٹی۔ اس پاکیزہ مٹی پر آپ ایک دفعہ یوں ہاتھ ماریں گے، اور اگر مٹی زیادہ لگ گئی اس کو یوں جھاڑ لیں گے، اور پھر اس کو اپنے پورے چہرے پر آپ ہاتھ ملیں گے، جہاں تک آپ وضو میں آپ ملتے ہیں، ایک دفعہ یہ مل لیں، اور دوسری دفعہ پھر آپ ہاتھ نیچے ماریں گے۔ فرمایا وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت، یعنی پہلے دائیں ہاتھ پر ہاتھ مل لیں اور پھر بائیں ہاتھ پر ہاتھ مل لیں، تو ایسی صورت میں آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ 3 طریقے بیان کر دیے طہارت کے، یعنی ایک وضو اور دوسرا غسل اور تیسرا تیمم۔ تیمم وضو اور غسل دونوں کے قائم مقام ہے، اور وضو کیا جاتا ہے حد سے اصغر کی صورت میں، اور حد سے اکبر کی صورت میں غسل ہوگا، لیکن تیمم حد سے اصغر حد سے اکبر دونوں صورتوں میں ہوگا، لیکن شرائط جو مذکورہ ہیں ان کی موجودگی میں، یعنی اگر پانی کے استعمال پر وہ آدمی قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، یا پانی اتنا دور ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں جو ہے نا وہ تیمم کرے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، فرمایا اللہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی تنگی ڈال دیں، اللہ نے آسانی پیدا کر دی، پانی استعمال نہیں کر سکتے تیمم کر لو، ولیکن یرید لیطہرکم، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کو پاک اور صاف کر دیں، تمہیں پاکیزہ بنا دیں، پاکیزگی کا ارادہ اللہ کرتے ہیں، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اللہ اپنی نعمت تم پر پورا کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر یہ ہے کہ تم اس کا جو حکم متوجہ ہو اس کو پورا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، فرمایا اللہ کے احسانات انعامات یاد کرو جو تم پر ہیں، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو تم نے اس سے پختہ وعدہ کیا اس کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، یہ وعدہ کرتا ہے کہ اللہ میں تیرے ہر حکم کی تعمیل کروں گا، محمد رسول اللہ، اور اپنی مرضی سے نہیں، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے تیری اطاعت کروں گا۔ یہ انسان جب بھی کلمہ پڑھتا ہے تو تجدید عہد کرتا ہے۔ فرمایا اس وعدے کو پورا کرو۔ اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے کہنا مان لیا، ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، کسی کی بات سنی، اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ گیا، ہم نے سن لیا اور ہم نے کہنا ماننے کا عہد کر لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ تقوی ہی بنیادی چیز ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ بلا شبہ اللہ سینے کی بات جاننے والے ہیں۔ دل کے اندر ارادہ پیدا نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے کہ کون کس لیے عمل کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے اللہ کے لیے کر رہا ہے یا دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طہارت نصیب فرمائے، ہمارے دل کو بھی پاک فرمائے، ہمارے ظاہری طور پر بھی پاک فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں ایسی حالت میں پیش کرے کہ ہم دلی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی پاک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقنا